یہاں سے ایک پوری اس کی لینتھ میں کھینچ رہا ہوں اس کو تاکہ معلوم ہو کہ یہ لامحدود ہے کوئی ذات. اس ذات سے جو بھی آپ کلمہ کن کہیں صادر ہوا اور یہاں سے ہماری وہ روح کی تخلیق ہوئی. اس کے بعد اس میں عہد لینے کے بعد اس روح کو سلا دیا گیا. ادھر ذرا یہ سمجھیے کہ زمین ہے، زمین پر اس پر ہم گفتگو کریں گے بعد میں. جو بھی حیوانی اور مادی سلسلہ حیات ہے اس سے ایک جسم وجود میں آیا. ماں کے پیٹ میں ایک فیٹس تیار ہو گیا. یہ روح اس کے ساتھ لا کر شامل کر دی گئی ہے. یہ احیاء ہے. اب احیاء اولا، احیاء اول. اماتہ اولا یہ ہے ہماری تخلیق اول. قرآن کہتا ہے اس کو. کما خلقناکم اول مرہ، پہلی مرتبہ جب پیدا کیا تھا. پہلی مرتبہ کی ہماری تخلیق صرف ارواح کی حالت میں تھی، لیکن وہ ارواح ہر روح اپنے شعور ذات کے ساتھ موجود تھی. میری روح، آدم کی روح، محمد کی روح صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم کی روح، یہ ساری ارواح بیک وقت ہیں. اسی لیے کہا گیا الارواح جنود مجندہ، لشکروں کے لشکر تھے. اور ان سب سے عہد لیا گیا الست بربکم قالوا بلی. یہ ہماری حیات اول تھی. اس کے بعد سلا دیا گیا. کولڈ سٹوریج میں وہ ارواح ہے. یہاں زمینی سلسلے سے جو سلسلہ تخلیق ہے اس سے رحم مادر میں جو فیٹس تیار ہوا ہے، جو حدیث میں آتا ہے 4 مہینے کے بعد، یا کتنے 40 سے 120 دن، 4 مہینے کے بعد جو فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس کی روح شامل کر دیتا ہے. اب یہ حیات دنیاوی ہے جس میں وہ روح بھی ہے اور یہ جسد بھی ہے. اس کو ذرا موٹا کر دینا چاہیے، نمایاں تو یہی نظر آتا ہے. اب جو ہوا اماتہ ثانیہ، جو ہوگا میرا اور آپ کا اور بے شمار کا ہو چکا ہے. یہ جسم جہاں سے آیا تھا وہیں گیا. اب پھر صرف روح رہ گئی ہے. لیکن اس کو بھی باریک کرنا چاہیے کیونکہ یہ موت کی نیند ایک ہے، نیم حیات، نیم شعوری. پھر احیاء ثانی ہوگا. پھر ایک جسد دیا جائے گا. یہ ہے جس کو ہم حیات اخروی کہتے ہیں. عام عقیدہ تو یہ ہے کہ یہی چلتا جائے گا ہمیشہ ہمیش کے لیے، چاہے وہ جہنم میں ہے اور چاہے وہ جنت میں ہے.
لیکن اس میں ایک دوسری رائے بھی ہے. ایک رائے تو میں نے بیان کی ہے کھل کر، اور وہ رائے یہ ہے کہ جہنم ابدی نہیں ہے. ایک وقت آئے گا کہ سزا اپنے اپنے جرائم اور ان کے مابعد اثرات بھی شامل کر کے اس کے مطابق سزا پا کر اور پھر وہ جہنم سے چھٹکارا مل جائے گا، یا یہ کہ معدوم کر دیا جائے گا اگر اس میں کوئی خیر ہے ہی نہیں. یہ امام ابن تیمیہ کی بھی رائے ہے اور ابن عربی کی، اس لیے مجھے اس کے کہنے میں کوئی باک نہیں. اور یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جس میں یہ دو متضاد شخصیتیں جمع ہوئی. ابن عربی شیخ اکبر ہیں متصوفین کے، ابن تیمیہ وہابیین کے. یہ دونوں تو ایک دوسرے کے ہر اعتبار سے اینٹی تھیسس ہیں، لیکن دونوں کے یہ امام کس بات پر متفق ہیں؟ اگرچہ اہل سنت والجماعت کا جو آفیشل عقیدہ وہ اس کے خلاف ہے، وہ جنت اور جہنم دونوں کو ابدی مانتے ہیں. اور ایک رائے یہ ہے کہ ایک وقت میں آ کر جنت بھی ختم ہو جائے گی، روح انسانی جہاں سے صادر ہوئی تھی وہیں لوٹ جائے گی، ذات باری تعالی. یہ ہے ذرا ٹیڑھی کھیر، یہ صرف صوفیاء کا قول ہے، اگرچہ عقلی ہے، منطقی ہے. وہیں سے یہ صادر ہوئی تھی. اس پر ہم گفتگو بعد میں کریں گے. اصل میں جو اگلا ہے، جو ابھی تو ایک حصہ جو اور ہے حقیقت انسان کا، وہ تو تقریباً انہی چیزوں کی ریپیٹیشن آ رہی ہے. لیکن یہ کہ میں اب یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں اس دوسری رائے کا بھی قائل ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا. روح وہیں سے صادر ہوئی ہے. یہ صادر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں میں، اگرچہ تخلیق کا لفظ جو ہے وہ ایک جنرل ٹرم کی حیثیت سے استعمال ہو جاتا ہے، لیکن تکوین یہ اور شے ہے، تخلیق اور شے ہے. عالم امر اور عالم خلق کی بات ابھی کریں گے. یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جدا ہیں. لیکن ابھی ہم نے یہ سمجھ لیا کہ حیات جو ہے اس آیت کی حد تک، آپ اس بحث کو چھوڑ دیں، اس آیت کی حد تک بھی اب حیات کتنی ہو گئی ہماری. جو بھی تخلیق ہوئی ہے جس طریقے سے ہوئی اس کو چھوڑ دیجئے. پہلی تخلیق ہماری ہوئی عالم ارواح میں، ارواح انسانیہ کی. جی تیسری نہیں، 5 حیاتیں. میرے نزدیک تو ویسے تو 5 حیات ہیں. نیند کے مشابہ ہے یہ بھی. سو گئے، وجود تو ختم نہیں ہوا ہے، ارواح ہے، سوئی ہوئی ہے. لیکن ویسے 3 آپ کہیں گے صحیح ہے. حیات قبل الولادت اسی لیے تو استعمال کیا ہے. اس دنیا میں آنے سے پہلے ایک زندگی ہم گزار کر آئے ہیں، اور اس زندگی میں ہم نے عہد کیا تھا لست بربکم قالوا بلا. کوئی اور توجیہ اس کی ممکن ہی نہیں ہے. پھر ہمیں سلا دیا گیا. اب قرآن کی آیت یہاں سے چل رہی، کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اچھا، ثم یحییکم و ثم الیہ ترجعون، اس میں بھی میرے اس تیسرے قول کے لیے دلیل موجود ہے. ثم آتا ہے تراخی، بعث بعد الموت یہ ایک مرحلہ ہے، الیہ ترجعون یہ ایک اور علیحدہ مرحلہ ہے. پہنچی وہیں یہ خاک جہاں کا خمیر تھا، بالآخر تو وہیں جانا ہے. ہم وہیں سے آئے ہیں، وہیں ہمیں لوٹ جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی کی طرف لوٹ جانے والے. آخرت جو ہے وہ بھی، اب دیکھیے عام آدمی اس کو آخرت سے تعبیر کر کے گزر جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے کافی ہے. اصل شے جو ہے انسان کی کردار کی اصلاح جو ہے وہ تو ہو گئی اس سے کہ آخرت کا عقیدہ ہے تو اپنے اعمال کو درست رکھے گا، حق پر قائم رہے گا، ناانصافی نہیں کرے گا، ظلم نہیں کرے گا، حرام خوری نہیں کرے گا. بھئی یہ مطلوب ہے.